کنسپریسی تھیریز پاکستان میں اور سیاست میں ہمیشہ چلتی ہیں، ہمیشہ. پہلے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی جب بانڈنگ تھی تو نون لیگ نے اس میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی، اور اب وہ وقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو لو بانڈ ہے یا فیئر ہے اس کے درمیان اپنی جگہ تلاش کی جائے. اس پہ آپ نے انالیسس بھی دیا. مصدق ملک صاحب بہت غصے میں دکھائی دیے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے وہ شامل کروں گی میں، پھر اس کے بعد سمجھنا چاہتی ہوں کہ ان کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے، نون لیگ کس موڈ میں ہے. جی ہم کہتے ہیں بات کریں، آپ کہتے ہیں دھرنا کریں. بات کریں یا دھرنا کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں. تو بھائی بات کرو، برباد نہیں. بات کرو، برباد مت کرو. سلجھاؤ، الجھاؤ مت. کو کریں گے ہمیں ہٹانا ہٹا دیں. ہم تو پہلے آپ کو کہہ رہے تھے، آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹیں آئیں، کیوں نہیں لیا آپ نے؟ جب ہم نے آپ کو کہا کہ آئیں، آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹیں ہیں تو حکومت بنائیں، تو کیوں نہیں بنائی؟ ہم دوبارہ آپ سے کہتے ہیں آئیے بات کریں. یہ تو بڑے کول مائنڈیڈ، بڑے نرم کو ہیں، یہ ان کو غصہ کیوں اتنا ہے؟ نہیں غصہ نہیں ہے، اٹس اے وے آف آرگیوئنگ. غصہ نہیں ہے. اچھا مصدق از بیسکلی سیئنگ دس کہ یار اب ہم تو ہمیشہ تیار تھے بات کرنے کے لیے. یو آر دا ون ہو از ناٹ بینگ ٹاکنگ ٹو اس. تو اب یہ دھرنے شرنے بند کریں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کیوں مصدق بولا ہے. ایشو تو یہ ہے نا کیوں یہ انہوں نے بات کہی ہے. ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اوے دیکھو آپ لوگ تو ہمارا مدد ہی نہیں کر رہے ہو اس کو پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنے میں، جیسے آپ نے ہاں کہا. تو آپ بھی ایک بات تو یہ شروع کریں نا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ ہم جو اشارے کر رہے ہیں اس کو تھوڑی سی مقبولیت ملے. ٹھیک ہے. تو آپ بھی یہ کہیں اس کو کہ ہم تیار ہیں. اور یہ جو دھرنے شرنے ہیں ان کو بند کیا جائے. یہ ادھر سے بھی تو یہی پیغام آ رہا ہے نا، ٹوپی والے سے بھی تو یہی پیغام آ رہا ہے نا. میں یہی پیغام دے رہا ہوں تو کہ بھئی دھرنے شرنے بند کرو، گالی گلوچ بند، ٹھیک، اور لیٹس سلولی موو فارورڈ. تو یہ بھی مصدق بھی وہی کہہ رہا ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں خوش نہیں ہوں ود دی پرفارمنس آف دس گورنمنٹ. ابھی تک انہوں نے معیشت کے اوپر بھی قابو نہیں کیا صحیح طریقے سے. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی میرے حساب سے نیگوسیشنز تکڑی نہیں کی. تیسری چیز یہ کہ عوام کو نیوٹرلائز نہیں کیا، کوئی بیانیہ نہیں بنایا ابھی تک جس کے ساتھ عوام تھوڑی سمجھے مشکلوں کو. وہ آپ نہیں کر سکے. اور اب یہ تاجر واجر یہ سارے شروع ہو گئے ہیں. جماعت اسلامی یہ تو ہمارے لیے پرابلم بن سکتا ہے. اور آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ سارا آپ نے ہمارے پہ بوجھ کر دیا. آپ تو بس بیٹھے ہوئے اور کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ کچھ مل نہیں رہا، ادھر ادھر آنیوں جانیوں سے بھی نہیں مل رہا. ایسے تو کچھ نہیں ملنا. تو مطلب ہے یہ کوئی ڈیلیوری بھی تو دے نا. یہ سارا بوجھ جو ہے اب جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہے، اب وہ بھی کھڑا ہو گیا. اب تو اس لیے مہربانی کریں کچھ شو سم ریزلٹس. سارا ہمارے پہ بوجھ نہ ڈالیں. تو ابھی پچھلے یاد میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی ہے کہ نون لیگ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں ہم اکانومی کو دیکھتے ہیں اور آپ دیکھ لیں باقی ساری چیزیں. آپ عمران کو بھی آپ دیکھ لیں اور ٹیررزم کو بھی آپ دیکھ لیں اور ٹیررزم کو بھی آپ دیکھ لیں. ہمارے پاس تو ویسے ہی پاور نہیں ہے. تو ہم تو نیشنل انٹرسٹ کے لیے آئے تھے یہاں، اور ادارے بھی سارے آپ کے کنٹرول میں ہیں. پولیس بھی آپ کے پاس ہے، رینجرز بھی آپ کے پاس ہے، تو انٹیلیجنس ایجنسی بھی آپ کے پاس ہے. ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں. تو ہم کیسے ٹیکل کریں گے؟ تو ہم تو یہی ہے کہ آپ نے فائنانس منسٹر دے دیا ہمیں، ہم نے اس کو دے دیا کہ کرو بھائی، ہم تو اس کی رکاوٹ نہیں کر رہے. تو اب یہ تو پھر آپ ہی کے ایجنڈے کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو. ہم سے نہیں ہوگا وہ، تو آپ ہی کریں گے یہ. تو ادھر سے تو یہ لائن جا رہی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یار سارا بوجھ ساڑھے سے پار تھا. تو اسی لیے انہوں نے بھی تھوڑی سی ڈھیل اوپننگ کریٹ کی ہے تاکہ پریشر کم ہو ان کے اوپر. ادھر خان صاحب نے تھوڑی سی اوپننگ کریٹ کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی بڑا سخت پریشر ہے. اس لیے آئی تھنک دونوں سائڈ نے تھوڑی سی اسٹیپ بیک کی ہے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آئی وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر، کہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہو گئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل ہو جس سے ہی کمز بیک ٹو پاور ان دا نیئر فیوچر. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایسی سوچ ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر. اور آئی ایم سیئنگ دس. اور اگر خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس قسم کی جب سچویشن ہو جائے، اتنے شدید قسم کے اور سخت اختلافات ہوں، کنفرنٹیشنز ہوں، تو اس کے لیے ڈیفیوز کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. اور ابھی جو پی ٹی آئی ہے دے یوزنگ ہوپنگ اینڈ پریئنگ کہ جوڈیشری جو ہے ان کو ریلیف دے گی. ابھی تک تو ان کو ریلیف مل رہی ہے. اینڈ آئی تھنک یہ بھی ایک سورس آف پریشر ہے کہ وہ پی ٹی آئی نے کامیابی کے ساتھ ایک سورس آف پریشر کریٹ کر لیا ہے آؤٹ سائڈ دا پی ٹی آئی.
تو اب دیکھیے نا, اگر آپ ٹوپی پہنا دیں پھر 2 منٹ کے لیے, تو ایک طرف جوڈیشری میرے پہ پریشر ڈال رہی ہے, ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے ان کے سوشل میڈیا میرے پہ. اب میں پی ٹی آئی کو تو بند کر دوں گا, جیل میں بھی ڈال دیا, اور اب وہ قانون بھی میں لا رہا ہوں لوگوں کو, تو یہ کچھ حد تک تو میں کنٹرول کر لوں گا. مگر یار یہ باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جنیوا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کانگریس کو بھی میرے خلاف کر رہے ہیں, تو پریشر تو ہے نا. آئی ڈونٹ لائک اٹ بٹ واٹ کین آئی ڈو. اور یہ گورنمنٹ جو ہے اٹ از ناٹ ایبل ٹو ریلیو دیٹ پریشر. ان کے پاس کوئی ایسا فارن منسٹر نہیں ہے جو جا کے ہم پاکستان کا اسٹیبلٹی کا بیانیہ پیش کرے, اور وہ ون سائیڈڈ سارا جا رہا ہے. تو ان کی فارن آفس بھی ٹھیک نہیں کام کر رہا. سو یو نو اس قسم کے بھی تو ایشوز بن جاتے ہیں نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی بریک تھرو نہیں ہونے والی. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ گھر جائیں سپریم کورٹ میں, پھر سے پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو. پریشر تو آلریڈی کافی ہے. انفیکٹ ہوا یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, اور اب جو سارا پریشر ہے ادر ججز ہے ناؤ موونگ ان. ہاں 2 اگست تک چیمبر ورک کر رہے ہیں ویسے بھی. تو میرا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی از ہوپنگ فار دا چینج ان کمانڈ, and they're thinking کہ وہ وقت آئے گا in the Supreme Court, وہ وقت آئے گا کہ then we can put lot of pressure. What People's Party is doing? ہاں, بلاول and زرداری صاحب کوئی ایسے بیانات نہیں دے رہے. ظاہر ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گیم لڑائی جھگڑا ان کا نہیں ہے. یہ لڑائی جھگڑا ہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا اور نون لیگ کا, اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا. یہ پیپلز پارٹی کا تو جھگڑا ہے ہی نہیں. وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے آرام سے اپنی الیکشن جیتی ہے جس طریقے سے ہمیشہ جیتتے ہیں, اور بلوچستان میں بھی انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنا لی ہے جس طریقے سے وہ بناتے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے جس کے ساتھ وہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. تو اس لیے وہ تو بڑے چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں گیم کدھر جا رہی ہے, اور جہاں بھی جائے گی جہاں حکم ہوگا وہاں ہم چلے جائیں گے. ان کا کوئی لو لاس تو نہیں ہے نون لیگ. اور ابھی کل ہی میں نے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں جاتے ہیں اور کوئی سلام دعا نہیں ہے, اور سلام دعا نہیں ہے, اینڈ سو آن. ان کے بھی بڑے گلے ہیں ان کے ساتھ کہ بھئی آپ نے ہمیں اکوموڈیٹ صحیح نہیں کیا. تو وہ بڑی کلیئر کٹ ہے. تو انہوں نے سپورٹ ان کو اس لیے کیا, وہ اوپر سے حکم آیا کرو ان کو سپورٹ. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی یہ اشارہ دیا کہ اگر دشمن سے بات ہو ریاست کے مفاد کے لیے تو ملک کے اندر جو قوتیں ان سے بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی. تو پیپلز پارٹی ایسی سیاست کر رہی ہے کہ وہ اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس حکومت کے لیے بات چیت, وہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو انہیں ضرورت پڑ گئی بات چیت کرنے کی تو وہ تیار ہیں. ٹھیک ہے, جب اشارہ آیا کہ بات چیت کرو وہ جا کے لپک کے پہنچ جائیں گے بات چیت کرنے. ٹھیک. اب سیٹھی صاحب سے آپ کے سوالات. عرفان مسقط سے. یہ جو ہمارے قومی لیڈر بالخصوص میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب یہ جو عوام کو بیانیہ دیتے ہیں, کیا ان کا بیانیہ عوام کی فلاح و بہبود ہونا چاہیے؟ کیا ان کا بیانیہ ملک کی ترقی و خوشحالی ہونا چاہیے, یا ان کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے؟ میں یہ بات سمجھ سے قاصر ہوں کہ جب کوئی ہمارا قومی لیڈر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ دیتا ہے تو وہ پاپولر ہو جاتا ہے. کیا یہ ملک کے لیے اچھا ہے؟ کیا سیاستدانوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایسا بیانیہ بنائے جس سے عوام کے دلوں میں فوج کے لیے نفرت پیدا ہو جائے؟ خود کو عوامی لیڈر کہتے ہیں تو پھر عوام ہی کی بات کرے نا. جی اچھا چلیے اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے دیکھتے ہیں. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کر کے پاپولر ہو جاتے ہیں, اور کیوں یہ کرتے ہیں؟ اب اگر آپ ان سے پوچھیں آپ تو وہ بھی حق بجا ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ نہیں بناتے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کے پاور میں آنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراض ہو جاتی ہے, ہم سے خود لے کے آتی ہے, پھر ناراض ہو جاتی ہے, پھر ہماری چھٹی کرا دیتی ہے, اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے ہماری چھٹی کرا دیتی ہے. تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو پھر اس سٹیج پہ جب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا. اور وہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف ہوتی ہے, اور جب وہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر پریشر پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. پھر وہ سوچوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یار ہمارا منہ کیسے بند کیا جائے. اتنی دیر میں وہ جو جس کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, اور پھر وہ ہم سے پھر سے دوستی ہو جاتی ہے, اور جس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو فارغ کر دیتے ہیں اور ہمیں واپس لے آتے ہیں. تو ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں بناتے, ہمیں کمپیل کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں چلنے نہیں دیا جاتا, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نہیں چلنے دیا جاتا. اسی لیے تو نواز شریف کہتا ہے مجھے کیوں نکالا, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ. اور اب خان صاحب بھی وہی لگے ہوئے مجھے کیوں نکالا. اس سے پہلے جنیجو کہتا تھا مجھے کیوں نکالا, بھٹو کہتا تھا مجھے کیوں نکالا. سارے یہی کہتے ہیں, اور سب کو لانے والے کون تھے؟ اسٹیبلشمنٹ لانے والی تھی.
بھٹو صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ایک حد تک. اٹس ٹرو کہ ایوب خان کی گورنمنٹ کے اندر ان کو لایا گیا. پھر جب انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی اور جب ایشو بنا کہ ادھر ہم اور ادھر تم, اس وقت تو پاور جانی چاہیے تھی ایسٹ پاکستان کو, تو اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو صاحب کا ساتھ دے کے ان کو لے آئے. تو مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کی چھٹی ہو گئی. پھر لے کے آئے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, اس کی چھٹی کرا دی. پھر نواز شریف کو لے کے آئے, پھر نواز شریف کی چھٹی کرا دی. پھر بے نظیر کو لے کے آئے, پھر بے نظیر کی چھٹی کرا دی. پھر نواز شریف کو لے کے آئے, مارشل آئل لگا دیا, بہت ہو گیا جی. تو اب بات یہ ہے کہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے یہ آؤٹ آف کمپلشن آتا ہے, یہ شوق سے نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ریئل پاور کہاں ہے, اور سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس ریئل پاور کے ساتھ مل کے حکمرانی کریں. تو یہ کہنا کہ جی سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیوں ہو جاتے ہیں اور سوشل ویلفیئر کی بات کیوں نہیں کرتے, آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیوں ہو جاتے ہیں, یہ کہ جب یہ پاور میں بھی ہوتے ہیں تو یہ کیوں سوشل ویلفیئر کی بات اور عوام کے لیے ان کی بہتری کے لیے کیوں نہیں یہ کوئی ایسے اقدامات کرتے. یہ کیوں وہی پرانے پالیسیز اور پرانی لوٹ مار وہی چلتی رہتی ہے. اور خان صاحب کے زمانے میں بھی بالکل ایسے ہی ہوا, ٹوٹل ڈس ارے آف پالیٹکس, ڈس ارے آف فارن پالیسی. تو جس کی وجہ سے پھر اسٹیبلشمنٹ فرسٹریٹ ہو جاتی ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے یار انہوں کڈو کسی اور نوں لے آؤ. تو یو نو سو آئی جسٹ وانٹ یو ٹو جسٹ ریفریز دس ہول تھنگ. یہ نہیں ہے کہ ایوری بڈی از اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اب بات یہ ہے کہ دوسرا ایشو اس کا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ بڑا پاپولر ہوتا جا رہا ہے. بھائی صاحب میں آپ کو یاد دلاؤں, اس ملک میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ کبھی بھی پاپولر نہیں تھا. اس ملک میں پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر خصوصاً اور آزاد کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی بہت عزت تھی. صرف ایک ایسا آیا تھا 1971 میں کہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تھی بیکاز آف واٹ ہیپنڈ ان ایسٹ پاکستان, اور جو جنگ ہم ہار گئے تھے. اگر ادر دین دیٹ بہت عزت تھی. تو یہ کیوں وہ عزت کہاں چلی گئی, اب کیسے گئی؟ وہ یہی ہوا کہ وہ لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ لاتے ہیں پھر چھوٹی کرا دیتے ہیں, چلنے نہیں دیتے. اور یہ کیوں ہے ایسے؟ اور اس لیے اب پہلے تو آپ سمجھیں کہ ایک طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یہی کرتی ہے, اور بیسک پرابلم پاکستان کا ہے کہ یہ بہت آل پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے. مگر باقی جو پاکستانی تھے پنجاب میں خصوصاً اور کے پی میں ویری پرو اسٹیبلشمنٹ, پرو آرمی, پرو ملٹری, کانٹ ڈو اینی تھنگ رانگ. ہمارے ہیروز ہیں, گانے بنے, سارا کچھ ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ اتنی انٹرفیئرنس اور اتنی انٹرونشنزم کے بعد جب کہ معاملے حل نہیں ہوئے تو اب لوگ بھی سمجھ, اب نئی جنریشن آ گئی ہے اور دنیا میں انہوں نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی انٹرونشنز کہیں اور نہیں ہوتی جتنی یہاں انٹرونشنز ہوتی ہیں. اسی لیے اب لوگ کہتے ہیں یار کسی گورنمنٹ چلن تو دیو, بری ہے اچھی ہے چلنے تو دے. تو یہ اسی لیے یہ بیانیے بھی آنا شروع ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یور کویسچن از relevant but misplaced. The day the constitution is followed, establishment اپنا رول ادا کرے جو اس کا constitutional role ہے, which is a very important, powerful national security role. All facilities will remain, but یہ جو interference ہے کسی کو چلنے نہیں دینا, let the عوام kick people out and bring people in. Thank you. اس نوعیت کے اور بھی بہت سے سوالات یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں لوگ کہ سیاستدان خود ایسے کام کرتے ہیں کہ انویٹیشن دیتے ہیں یا انٹرفیئرنس کرنی پڑتی ہے. ایسے بہت سے سوالات مزید اگر آپ جاننا چاہیں تو نمبر آپ کے سامنے, اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت.